بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہمارا سبق چل رہا تھا اس کا یہ بقیہ حصہ ہے۔ اگر انسان کی مکمل رہنمائی سائنس بھی نہیں کرتی، اس کی مکمل رہنمائی عقل کے حواس سے بھی اس کو حاصل نہیں ہوتی، تو پھر انسان کے کچھ ایسے نتائج ہیں، انسان کے ایسے کچھ کام ہیں جن کے ابھی نتائج مکمل طور پر سامنے نہیں آتے۔ انسان کے اخلاقی نتائج وہ اس کے مکمل طور پر اس کے سامنے نہیں آتے۔ آپ کے سامنے سکرین پر واضح ہو رہا ہے کہ دیکھیں، انسان کو سامنے رکھیں اور دوسری طرف یہ نظام کائنات کو سامنے رکھیں، پھر انسان کو اس نظام کائنات میں اندر محصور کریں، پھر پرکھیں کہ انسان کے جتنے تقاضے ہیں کیا وہ پورے ہو رہے ہیں یا کوئی چیز باقی رہ جاتی ہے۔ انسان کے جتنے تقاضے ہیں، یعنی جس چیز کی اس کو ضرورت ہے، کیا وہ اس کے سارے تقاضے پورے ہو رہے ہیں یا کوئی چیز اس کی باقی رہ جاتی ہے۔ اگر باقی رہ جاتی ہے تو پھر کیا اس کو دوسرے نظام کی طرف، دوسری زندگی کی طرف جانے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ تو جب ہم نے انسان کے جسم کو اس کائنات کے اندر رکھا، ہم نے دیکھا انسان کا جسم ہے جو بہت سی معدنیات، نمکیات، پانی، گیسوں کا مجموعہ ہے، اور کائنات کے اندر بھی مٹی، پتھر، دھاتیں، نمک، گیسیں، دریا اور اس قسم کی ہر چیز موجود ہے۔ اور ان چیزوں کو کام کرنے کے لیے جن قوانین کی ضرورت ہے وہ سارے کے سارے کائنات کے اندر کام بھی کر رہے ہیں۔ جس طرح باہر کی فضا میں پہاڑ، دریا، ہوائیں ان کو اپنے اپنے حصے کا کام کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، اسی طرح انسانی جسم کو ان قوانین کے تحت بھی کام کرنے کا موقع حاصل ہوتا ہے۔ پھر انسان کے وجود کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، غذا، جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ غذا بھی انسان کو مہیا ہے۔ انسان اپنے وجود کے ساتھ ارد گرد حرکت بھی کرتا ہے، حرکت کرنے کے اندر وہ خود مختار ہے، اپنی غذا، اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے اندر وہ خود مختار ہے، وہ اپنے نفس کی حفاظت کرتا ہے، اپنی نسل کو باقی رکھنے کا انتظام کرتا ہے۔ اور کائنات کے اندر دیگر جو چیزیں ہیں، ہوا، پانی، یہ جو چیزیں ہیں، یہ اس جنس کو، انسانی جنس کو زندہ رکھنے کے لیے کام سر انجام دے رہی ہیں۔ آپ نے پڑھ رکھا ہے کہ اگر ہوا بند ہو جائے تو انسان کا جینا محال ہو جائے۔ یہ جب گرمی کا موسم آتا ہے، حبس بنتی ہے، ہوا رک جاتی ہے، مکمل طور پر نہیں رکتی، کچھ معمولی رکتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور اگر مکمل طور پر یہ ہوا رک جائے، زمین کے اوپر سے پانی ختم ہو جائے، تو یہ کائنات کے اوپر چلنے پھرنے والا انسان یہ تو ختم ہو جائے۔ بہرحال انسان کا وجود غذا کو چاہتا ہے، انسان کا وجود ہوا، پانی کو چاہتا ہے، تو انسان کے وجود کو غذا بھی مل رہی، انسان کے وجود کو غذا، پانی بھی مل رہا۔ اب اس انسان کے وجود کے اوپر ایک اور وجود ہے، وہ ہے انسان کا اخلاقی وجود۔
اس اخلاقی وجود انسان کے کردار و اعمال میں نیکی بھی جمع ہے، بدی بھی ہے، نیک اور بد کی تمیز بھی اس کے اندر موجود ہے، نیک اور برے کام کرنے کی قوت بھی موجود ہے، اور انسان کی یہ فطرت جو ہے یہ بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کے نیک و بد اعمال کا نتیجہ بھی ظاہر ہو۔ میں اگر کوئی نیک کام کروں تو مجھے اس نیک کام کرنے کا نتیجہ بدلہ وہ بھی ملنا چاہیے۔ برا کام کوئی کرے، اپنے اوپر نہیں، برا کام کوئی بندہ کرے تو یار اس نے میرے ساتھ برا کیا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ اس کا بدلہ بھی تو ملنا چاہیے۔ ہم یہ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ یقیناً ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ برا کیا ہے تو اس کو بدلہ بھی ملنا چاہیے۔ نیک کام کون سے ہیں، برے کام کون سے ہیں؟ نیک کام سچ بولنا، انصاف کرنا، رحم دلی، احسان، سخاوت، امانت، یہ سارے نیک کام ہیں اور ان کو اخلاقیات بھی کہا جاتا ہے، اور انہی سے معاشرہ بھی قائم ہوتا ہے، اور انہی کے مقابلے کے اندر ظلم ہے، بے انصافی ہے، بے رحمی ہے، احسان فراموشی ہے، اور بخل اور خیانت ہے۔ یہ جو انسان کے اخلاق اچھے یا برے جیسے ذکر کر دیے ہیں، یہ صرف ایسے نہیں ہے کہ یہ خیالی چیزیں ہیں، بلکہ ان کا معاشرے پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جس معاشرے کے اندر انسان پلتا ہے، رہتا ہے، اسی معاشرے کا اس کے اوپر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ کیسے؟ میں ایک عام سی مثال دوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا شہروں کے اندر رہنے والے اور دیہاتوں کے اندر رہنے والے جو بچے ہوتے ہیں ان کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ دیہات کے لڑکے ذرا اجٹ قسم کے ہوتے ہیں، کھلے مزاج کے ہوتے ہیں، ان کو زیادہ چلاکیاں نہیں آتی، زیادہ تیز تراز نہیں ہوتے۔ ویسے یہ اب کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ اس وقت کی بات تھی جب یہ ہمارے پاس موبائل وغیرہ نہیں تھے۔ اب تو شہری دیہاتی وہ کیا ہیں، برابر ہیں۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب یہ موبائل اور یہ چیزیں نہیں تھی، تو شہر کے جو لوگ تھے ان کے بچے وہ تیز تراز، زبان کے تیز، ان کو چلاکیاں آتی ہیں، اور دیہات کے بچوں کو زیادہ چلاکیاں بھی نہیں آتی اور وہ تیز تراز بھی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ فرق کیا ہے؟ فرق اس کے اندر یہ ہے کہ جو دیہاتوں کے اندر رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ خود تیز تراز، جہاں پر ان بچوں کی پرورش ہو رہی، جہاں پر ان بچوں کی تربیت ہو رہی ہے تو وہ تیز تراز لوگ ہیں۔ جب وہ تیز تراز لوگ ہیں تو ان کے ہاں پرورش پانے والے جو لوگ ہیں وہ بھی کیا ہوں گے؟ تیز تراز ہی ہوں گے۔ اب یہ ساری تمہید باندھنے کے بعد اب آئیں اس بات پر، اگر اس نظام کائنات پر گہرائی سے نگاہ ڈالیں تو کیا اس نظام میں انسانی افعال، انسان کے جو کام ہیں، اس کے جو اخلاق ہیں، وہ نتائج پوری طرح ظاہر ہوتے ہیں؟
یقیناً یہاں پر انسان کے جو عقائد ہیں، اخلاق ہیں، وہ مکمل طور پر جس طرح کے اس کے اخلاق اچھے اخلاق ہیں اس طرح کے نتائج ظاہر نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ اس کی وجہ نوٹ کیجئے گا، آپ کی کتاب پر بھی ہے لیکن ذرا اس کو نوٹ کر لیجئے گا۔ دوبارہ میں الفاظ کہوں، یہاں پر انسان کے اخلاق، اس کے نتائج یہاں پر ظاہر کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ یہاں پر مادی قانون مقرر ہیں۔ جب مادی قانون مقرر ہیں تو پھر اسی کے مطابق نتائج بھی نکلتے ہیں۔ مادی قانون تو نتائج بھی کون سے؟ مادی نکلیں گے۔ اگر طبی قانون کی وجہ سے اخلاقی نتائج نہیں نکلتے، البتہ طبی قانون کی وجہ سے اخلاقی نتائج نہیں نکلتے، اور اگر کبھی نکلے بھی صحیح تو جہاں تک طبی قانون، جہاں تک انسان کی طبیعت ان قوانین کی اجازت دیتی ہے وہاں تک نکلتے ہیں، اس سے زائد نہیں نکلتے۔ یہ بڑی گہرائی کی باتیں ہیں، عام فارم بات سمجھیے گا۔ اگر اس نظام پر نظر ڈالیں تو یہاں پر اخلاق کی نتائج جو ہے نا وہ ظاہر نہیں ہوتے، وہ ہمیں یہاں پر نظر نہیں آتے۔ یہ میں بالکل عام فارم بات کرنے لگا ہوں، کتاب والے نے بھی ذرا اس کی بات کی طرف توجہ کی ہے۔ وہ کیسے؟ یہاں پر اخلاقی نتائج نظر کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ یہاں پر مادی اور طبی قانون چل رہے ہیں۔ طبی قانون کا کیا مطلب؟ یہاں پر روپے پیسے کی عزت ہے، یہاں پر روپے پیسے کا مقام ہے، یہاں پر انسان کی نہیں بلکہ روپے پیسے کی قدر کی جاتی ہے، روپے پیسے کی عزت کی جاتی ہے۔ جس کے پاس روپے پیسہ آ گیا وہ قابل عزت اور قابل احترام بن گیا، اور جس کے پاس روپے پیسہ نہیں ہے وہ قابل عزت اور قابل احترام نہیں ہے۔ یا اگر میں یوں کہوں نا، جس کے ساتھ انسان کو کام ہے اور اس سے کام نکلوانا ہے تو پھر تو وہ قابل عزت اور قابل احترام بن گیا، اور جس کے ساتھ کام نہ ہو، اس سے کوئی کام نہ نکلوانا ہو، تو پھر اس کی کوئی عزت نہیں، کوئی احترام نہیں۔ یہاں پر وزن کس کا ہے؟ روپے پیسے کا۔ سچائی کا کوئی وزن نہیں ہے۔ کتاب والا کہتا ہے یہاں آم کی گٹھلی سے ہمیشہ آم پیدا ہوتا ہے، یہاں آم کی گٹھلی سے آم پیدا ہوتا ہے، مگر حق پرستی کا بیج بونے والے کبھی تو پھولوں کی بارش اور اکثر ان پر جوتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اور یہ سچ بات کہی ہے، سچ کا بول بالا کرنے والے، سچ بولنے والے، ان پر پھولوں کی بارش، لیکن یہ کبھی کبھی اور اکثر ان کے اوپر جوتوں کی بارش ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے
کہ یہاں پر کون سا قانون، یہاں پر مادی قانون ہے، یہاں پر طبی قانون ہے، یہاں پر اخلاقی قانون نہیں ہے۔ اس لیے اخلاقی افعال ایک خاص قسم کا نتیجہ نکلنے کا تقاضا کرتے ہیں، مگر طبی قوانین کی مداخلت سے نتیجہ اس کے برعکس نکلتا ہے۔ اس لیے اول تو موجودہ نظام کائنات جن قوانین پر چل رہا ہے ان کے اندر اتنی گنجائش ہی نہیں کہ انسانی افعال کے اخلاقی نتائج پوری طرح سامنے آ سکیں۔ دوسرے، یہاں چند سال کی زندگی میں انسان جو عمل کرتا ہے اس کے رد عمل کا سلسلہ اتنا پھیلا ہوتا ہے اور مدت تک جاری رہتا ہے کہ صرف اس کے پورے نتائج وصول کرنے کے لیے ہزاروں بلکہ لاکھوں برس کی زندگی چاہیے، اور موجودہ قوانین قدرت کے تحت ظاہر ہے کہ انسان کو اتنی زندگی ملنی ناممکن ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسانی ہستی کے خاکی، عضوی اور حیوانی عناصر کے لیے موجودہ طبی دنیا اور اس کے طبی قوانین کافی ہیں، مگر اس کے اخلاقی پہلو کے لیے یہ دنیا بالکل ناکافی ہے۔ لہذا اس کے لیے دوسرے نظام کی کیا ہے؟ ضرورت ہے، جس میں اخلاق کا قانون حکمران ہو، طبی قوانین اس کے تحت صرف مددگار ہوں، جس میں زندگی محدود نہ ہو بلکہ غیر محدود ہو، جس میں وہ تمام اخلاقی نتائج جو یہاں سامنے آنے سے رہ گئی ہیں یا الٹے سامنے آئے ہیں اپنی صحیح صورت میں واپس آ سکیں، جہاں سونے چاندی کے بجائے نیکی اور صداقت میں وزن اور قیمت ہو، جہاں آگ صرف اس چیز کو جلائے جو اخلاقاً جلنے کی مستحق ہو، جہاں عیش و عشرت، عیش و آرام اور اس کو ملے جو نیک ہو اور مصیبت اس کے حصے میں آئے جو برا ہو۔ عقل یہی چاہتی ہے، فطرت مطالبہ کرتی ہے کہ ایک ایسی دنیا ضرور ہونی چاہیے جس کے اندر جیسا عمل کرو ویسے ہی اس کو سزا جزا کا سامنا کرنا پڑے۔